ساتھ دوستی محبت ہر اہل شرک اور اہل بدعت کے ساتھ تعلق رکھا جائے گا. کس بنیاد پہ؟ دعوت کی بنیاد پہ. ایک یہودی کا گھر ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے یہ گھر بیچ دو. عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں، کہا 2000 درہم کا بیچوں گا. 2000 درہم کا بیچوں گا. کہا اچھا اچھا اچھا، اس کی مارکیٹ ویلیو تو 2000 نہیں ہے، 1000 ہے، تم ڈبل ریٹ کیوں مانگ رہے ہو؟ کہ 1000 درہم تو قیمت ہے اس مکان کی، 1000 درہم قیمت ہے عبداللہ ابن مبارک کے مبارک پڑوس کی. اس کے گھر میں جو پکتا ہے میرے گھر میں بھی آتا ہے، اس کے بچے جو پہنتے ہیں میرے گھر میں بھی پہنچتا ہے. تو ہمیں ضرورت ہے اہل بدعت اہل شرک کو قریب کرنے کی، دور کرنے کی نہیں، دھکا مارنے کی نہیں. دور کرنا بڑا آسان ہے، کافر کافر شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر، جو نہ بولے وہ بھی کافر. آسان کام ہے، لیکن اس کو قریب کر کے محبت سے دعوت دے کے مسلمان کرنا مشکل ہے. وہ کہتے ہیں پنجاب میں 2 آدمی بس میں جا رہے، ایک سنی تھا ایک شیعہ تھا. تو سنی نے کو نہیں پتا یہ شیعہ ہے، شیعہ نے پہچان لیا کہ یہ سنی ہے. انہوں نے کہا جی تساں کون ہو جی؟ انہوں نے کہا جی کافر ہونے ہیں جی. انہوں نے کہا جی کیوں مذاق پہ کر دے ہو جی؟ گرائیوں ایویں نہ کرو، تک کو دسو نا تساں کون ہو. کہا جی دسیا نا جی ایسا کافر ہونے ہیں جی. انہوں نے کہا جی یہ پاکستان ہے، کتوں کافر آ گئے جی، سارے مسلمان پر آئے تھے رہنے نا جی، دسو نا تساں کون ہو. کہتے میں 10 چھوڑیا پھر تو بھی تو کافر آگ سے نا. کہتا کہ مطلب نے؟ کہ میں شیعہ ہاں. کہتا پھر تو کافر ہے. کہا میں نے پہلے مان لیا میں کافر ہوں بھائی. تو پیارے بھائی، کسی کو دھکا دینا بہت آسان ہے، کسی کو گالی دینا بہت آسان ہے، کسی پہ مشرک بے ایمان یہ اسلام نے نہیں سکھایا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ رہا جاؤ فرعون کے پاس، قول لین، آرام سے، نرم، میٹھی، پیار سے بات کرو. آپ کسی کو دھکا دے کے مشرک کا ٹھپا مار کے بھگا دیں، آسان سا کام، مشکل کام نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی پہاڑی پہ چڑھ کے کہا تھا کافر کافر، ابو جہل کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر، کافر کافر، ابو لہب کافر. کہا تھا، دودھ پلایا، گوشت کھلایا، گھر بلایا، منتیں کی، پیار سے، محبت سے. آپ کے درد کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو گئے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر وہ، آپ کی زبان مبارک کو سن کے. تو ان کو قریب کرنا ضروری ہے، ان کو دعوت دینا ضروری ہے، ان تک پیغام پہنچانا. میرا جملہ یاد رکھیے گا، اگر کسی بھائی کا عزیز، رشتہ دار، پڑوسی، رومیٹ شرک کی حالت پہ مر گیا اور اس نے زندگی بھر اس کو ایمان، عقیدے، توحید کی دعوت نہیں دی، یہ مشرک مرا ہے، قیامت کے دن اس کا ہاتھ آپ کے گریبان میں ہوگا. یہ سوال کر سکے گا اللہ. رات کو 12 بجے بیگم بیمار ہوئی تھی تو میں نے اس سلفی کی بیل بجائی تھی تو یہ گاڑی لے کے آ گیا تھا اور میری بیگم کو ہاسپٹل لے گیا تھا، لیکن میرے گلے کے اندر بڑا سارا تعویذ لٹکا ہوا تھا، میرے یہاں یا علی مدد کا بیج تھا، میرے ہاتھ میں امام ضامن بندھا ہوا تھا. اس نے مجھے زندگی بھر، انہوں نہیں کہنا، انہوں پتہ لگ جائے گا میں وابی ہوں. یہی کرتے ہیں نا. پڑوس سے محرم کا حلوہ آتا ہے، پڑوسیوں کے گھر سے محرم کا حلوہ آتا ہے تو کیا کہتے ہو؟ او پتر کہنا کوٹھے تے چھوڑ دے نا، خاصا کوٹھے تے چھوڑ سا. آپ نے لے کے کوٹھے پہ پھینک دیا، آنے والی نسلیں کہیں گے ابو لے لیتے تھے، لینے میں حرج کوئی نہیں ہے. یہ باطل عقیدے ہیں میرے بھائی. آپ ذمہ دار ہیں، آپ مسئول ہیں قیامت کے دن اپنے عزیزوں کے، اپنے رشتہ داروں کے. آپ کے ذمے ہدایت دینا تو نہیں ہے، ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت کا پیغام دینا تو آپ کے ذمے ہے، اچھے انداز سے، پیار کے انداز سے، محبت کے انداز سے. ہاں ایک فرق رہے گا، محبت اور چیز ہے، تعلق اور چیز ہے. دوستی رکھی جائے ان کو قریب کرنے کے لیے، ان تک پیغام پہنچانے کے لیے، لیکن ان سے محبت نہیں ہوگی. محبت کا کیا معنی ہے؟ وہ دل کا ایک رشتہ ہے. اگر وہ میری بیٹی کا رشتہ مانگے گا تو زندگی بھر نہیں دوں گا. موحد کی بیٹی بوڑھی ہو کے گھر میں مر جائے، مشرک کے نکاح میں نہیں دے سکتا. کیوں؟ کڑوا جملہ ہے، لیکن شوگر کے مریض کو چینی کھلاؤ گے تو جلدی مرے گا، نیم کی گولی اس کے لیے شفا کا سبب بنے گی. کیوں؟ اگر آپ نے موحدہ بیٹی کا ہاتھ کسی مشرک کے ہاتھ میں دے دیا اور وہ اس کی مشرک اولاد کو پال پوس کے اس کے مذہب پہ چلتے ہوئے مر گئی، آپ کی بربادی کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے، مزید گناہوں کی لسٹ نہیں چاہیے. وہ موحدہ آپ کو پکڑے گی قیامت کے دن. اللہ میں اہل توحید میں سے تھی، اس نے کہا تھا خان کو خان ملے گا تو دوں گا. مشرک خان مل گیا تو دے دی، مشرک سید مل گیا تو دے دی، مشرک کشمیری مل گیا تو دے دی، مشرک پنجابی مل گیا تو دے دی، مشرک ارائی مل گیا تو دے دی. مواحد غیر خان، غیر سید، غیر راجپوت کو نہیں دی. آپ کے لیے جہنم میں جانے کے لیے بس یہ ایک گناہ کافی ہے.
मुशरिक को कभी अपनी बेटी का निकाह नहीं दे सकते, कभी अपने लड़के का, मवाहिद लड़के का मुशरिका लड़की से निकाह नहीं कर सकते। हम कहते हैं जो कोई नहीं, लड़की दे नहीं सकते, ले सकते हैं। क्यों? वो होले होले ठीक हो जाएगी, और वो होले होले ठीक ना हुई तो गई आपकी नस्ल। बाप ने तो रहना है ड्यूटी पे, गोद तो माँ की है, वो उसे या अली मदद सिखाए, वो उसे जो मर्जी याद कराए। न मुशरिका से निकाह हो सकता है, न मुशरिका लड़की ली जा सकती है, न दी जा सकती है। मुशरिक से मोहब्बत नहीं होगी। क्या मायना? अगर वो इमाम है और मुझे पता है ये गरीब नवाज का बंदा है, रब का बंदा गरीब नवाज के बंदे के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता, मुशरिक मेरा इमाम नहीं बनेगा, मुशरिक से दिल का ताल्लुक नहीं होगा, मुशरिक मेरी जमात का सदर नहीं बनेगा, मुशरिक के शिरकिया मामलात में मैं उसका सपोर्टर नहीं हूंगा। ये नहीं मेरा प्रेस लगा हुआ है और उर्स का इश्तिहार आ जाए तो मैं उसको छाप दूं, नहीं। मुशरिक के किसी शिरकिया अमल में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। उससे दोस्ती, उसको हदिये देना, उसको तोहफे देना, उसको खाना खिलाना, उसके साथ अच्छा सलूक करना, वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, यहूदी हो, नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, मेरे ऊपर लाजिम है कि मैं हर किसी के साथ अच्छा सलूक करूं ताकि मैं इस्लाम का पैगाम उस तक पहुंचा सकूं। बिदअत की तारीफ क्या है? दीन इस्लाम के अंदर कोई नया काम जो सवाब की उम्मीद पे किया जाए वो बिदअत है। दीन इस्लाम में कोई नया काम सवाब की उम्मीद पे किया जाए, अजर व सवाब रखा जाए, तो वो क्या है? मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्द, कुल्लु मुहदसतिन बिदअह, कुल्लु बिदअतिन दलाला। हर नया काम दीन में, हर नया काम दीन में जिस पे सवाब की उम्मीद रखी जाए वो बिदअत है। हमने एक मौलवी साहब से कहा कि नया काम दीन में बिदअत है। कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो मस्जिदें थी उसमें लेंटर था, आपकी मस्जिदों में लेंटर होता है, ये बिदअत नहीं है। बल्कि एक मौलवी साहब ने इससे अजीब जवाब दिया, कहा तुम्हारे माँ बाप भी नबी के दौर में नहीं थे, वो इस दौर में पैदा हुए, वो बिदअत नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ लोगों की अक्लें चली गई, कहाँ लोगों की अक्लें फौत हो गई। हम कह रहे हैं दीन इस्लाम में कोई नया काम जिसके करने पे सवाब की उम्मीद हो। तीजा करते हुए सवाब की उम्मीद होती है या नहीं? 7वां, 9वां, 10वां, 40वां कौल बरसी करते हुए सवाब की उम्मीद होती है। कब्र पे चादर चढ़ाते हुए सवाब की उम्मीद होती है। गुठलियों पे आयत करीमा पढ़ते हुए सवाब की नीयत होती है। जिस काम पे आप सवाब की उम्मीद रखते हैं और वो इस्लाम में मौजूद नहीं है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नहीं किया, वो बिदअत है, वो गुमराही है और वो जहन्नम में ले जाने वाली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माना कुल्लु बिदअह, हर बिदअत, कोई तफरीक नहीं, ये अच्छी बिदअत, ये बुरी बिदअत। शरई एतबार से हर बिदअत गुमराही और हर गुमराही जहन्नम में लेके जाए।